اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله تعالى. الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول عناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والانعام. امام علیہ السلام اس دعائے مبارک افتتاح میں پروردگار عالم کے اسماء اور صفات الہی اور ان کے فیوضات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کی عنایات کو ہم اور تمام مخلوقین کی جانب شمار فرما رہے ہیں، اور اس دعا کے اندر سب سے بڑا اعتراف جو ہے وہ اعتراف ربوبیت و خالقیت پروردگار ہے، اور تمام جوانب میں اور تمام گوشوں میں زندگی کے توحید کا اذعان اور اعلان و یقین ہے کہ چاہے افعال ہو یعنی کام ہو، یا توحید ذات ہو یا توحید صفات ہو، تینوں مرحلوں میں خدائے واحد لم یزل ولم یزال ہی کی ذات مورد عبادت و پرستش قرار پاتی ہے. یعنی عالم میں جو کچھ بھی ایجاد ہوتا ہے وہ فعل خدا ہے، خدا کا کام ہے. لہذا لا مؤثر فی العالم یا فی الخلق الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عالم میں صاحب اثر نہیں ہے. لا متصرفا غیرہ، خدا کے علاوہ کوئی عالم اور دنیا و مخلوقات کے اندر تصرف اور اپنا حکم چلانے والا نہیں ہے اس کے علاوہ. اس طریقے سے صفات میں کہ چاہے وہ رازق ہونا، خالق ہونا، حلیم ہونا، کریم ہونا، یہ وہ صفات ہیں جن کا تعلق صفات فعل پروردگار سے ہے. ان میں بھی خدا رازق اور خالق اور یہ تمام صفات جو ہے پروردگار عالم کی حیثیت ہے، خدا کی حیثیتوں میں سے ایک حیثیت ہے. توحید صفات ذات میں ان صفات کا تعلق جن کا ذات سے رابطہ ہوتا ہے، جیسے علم ہے، حیات ہے، قدرت ہے، یہ بھی پروردگار عالم کی ذات ایک ہے. چاہے آپ خالق کہیں، چاہے قادر کہیں، چاہے خالق کہیں، چاہے رازق کہیں، یہ سب کے سب ایک ہی موضوع اور ایک ہی حکم کی طرف دلالت کرتے ہیں کہ عباراتنا شتیٰ وحسنک واحد کل الی ذاک الجمال یشیر. ہماری عبارتیں الگ الگ ہیں، حسن مطلق ہے، وہ اکیلا ہے. امام علیہ السلام نے اس دعا میں یہاں تک عرض کیا کہ پروردگار عالم ہواؤں کو تسخیر کرنے والا ہے، صبح کو نمودار کرنے والا ہے، اور حمد اس خدا کی جو اس دن کا فرما روا ہے. الحمد للہ علی عفوہ بعد قدرتے، اس خدا کی تعریف کہ جو عفو کرتا ہے اپنی قدرت کے بعد. حقیقتاً وہ شخص قابل تعریف ہے، وہ محمود بالذات ہے کہ جو حقیقت میں اگر غلبہ پا جائے، قدرت پالے اور معاف کر دے، تو ایسی صورت میں وہ واقعاً قادر ہے. لہذا یہاں حمد و ثناء الہی کرتے ہیں کہ الحمدللہ علی عفوہ،
تعریف خدا کی، ستائش خدا کی، اس کی بخشش کے اوپر بعد قدرت، جبکہ وہ قادر ہے۔ یعنی اگر ضعف کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے کوئی کسی کو معاف کر دے، درگزر کر دے، تو نہ اسے حلم کہتے ہیں، نہ اسے قادر کہتے ہیں، نہ اسے غفور، نہ اسے رحیم۔ غفران و حلم و قدرت کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان کو اختیار باقی ہو، انسان قدرت مند ہو، انسان کے پاس بخشنے کی طاقت ہو۔ فرمایا خدا کی حمد ہے کہے کے اوپر، اس کی بخشش اور اس کی معافی کے اوپر، جبکہ وہ قدرت رکھتا ہے، قادر ہونے کے باوجود، توانا ہونے کے باوجود خداوند عالم بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ الحمدللہ علی طول عناتہ فی غضبہ، حمد ہے اس خدا کی، خداوند عالم کی کائے کے اوپر طول عنات۔ عنات کے معنی پائیداری کے ہیں، عنات کے معنی صبر کے ہیں۔ عنات کے مطلب یہ ہے کہ ترک الاستعجال، جلدی نہ کرنے کے ہیں، جس کو آپ صبر کہہ سکتے ہیں، عام زبان میں حوصلہ کہہ سکتے ہیں، یا تحمل کہہ سکتے ہیں، کہ الحمدللہ تعریف و ستائش اللہ کی کہ جس کا علم اور صبر اتنا طولانی ہے کہ حتی حال غضب کے اندر بھی پروردگار عالم صبر کرتا ہے، پروردگار عالم تحمل کرتا ہے۔ بس غضب میں دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خداوند عالم حال غضب میں اگر صبر کر رہا ہے، حال غضب میں پروردگار عالم عذاب نہیں کرتا یا ریئیکٹ نہیں کرتا، تو یہ در واقع ایک خاص امر کی طرف اشارہ ہے۔ جب ہم غضبناک ہوتے ہیں، جب ہم غصے میں آتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ اپنا آپ کھو دیتے ہیں۔ آیا خداوند عالم غضب کی حالت میں معاذ اللہ خدا اپنا آپ کھو دیتا ہے؟ یہ اسی امر کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں معصوم امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کی حمد و تعریف ہے کہ غضبناک ہونے کے باوجود بھی وہ حلم کا دامن نہیں چھوڑتا۔ اب ایک سوال میں اپنے سامعین و ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا خداوند عالم غضبناک ہوتا ہے؟ کیا خدا کو غصہ آتا ہے؟ کیا خدا ناراض ہوتا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ غصہ اور ناراض دو چیزیں، دو کنڈیشنز ہیں، دو صفت ہیں جس کو کیف نفسانی کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ کی روح اور آپ کی دل اور آپ کی جان کے اندر، آپ کی سول کے اوپر دو ایسے کنڈیشنز آتے ہیں، طاری ہوتے ہیں۔ ایک میں آپ کو کچھ چیز ناپسند ہوتی ہے، لہذا آپ غضب ہو جاتے ہیں، آپ کے اوپر وہ حالت بد آ جاتی ہے کہ ایک ایسی ڈیفینسو یا دفاعی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ فوراً آپ اس بات کے لیے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں یہ کیف نفسانی ہے، نفس پر طاری ہونے والے نامناسب یا غیر ساز، یعنی وہ چیز جو آپ کے لیے مناسب، جو آپ کو اچھی نہیں لگی، آپ کو پسند نہیں آئی، آپ فوراً اس کو ناپسند کرتے ہیں اور ریئیکٹ کرتے ہیں۔ اور اس ریئیکشن کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ چہرے پہ سرخی آ جاتی ہے، آنکھیں جو ہیں وہ سرخ ہو جاتی ہیں، بھویں تن جاتی ہیں، اور انسان کے اندر ایک آگ، ایک ابال ہوتا ہے کہ کیا کر دیں یا کیا ایسی بات کہہ دیں کہ جس سے دشمن یا ہمارا مخالف خاموش ہو جائے۔ تو ایک نفس پر طاری ہونے والی کیفیت کا نام غضب ہے۔ اسی کے مقابلے میں، غصے کے مقابلے میں خوشی ہے۔ خوشی بھی اگر اس کی تحلیل علمی کی جائے تو خوشی کا مطلب کیا ہے؟ وہ شے جو آپ کی نفس سے، آپ کی روح سے میل کھاتا ہے، ما یلائم النفس، جو آپ کو مناسب لگے، جو آپ کو پسند آئے، جو آپ کو اچھا لگے۔ جیسے آپ نے کہا یہ کھانا مجھے ناپسند ہے، کیوں؟ اس کا ٹیسٹ آپ کی روح یا آپ کے وجود سے میل نہیں کھایا۔ اور اگر جتنا زیادہ یہ عدم توافق یا جتنا زیادہ آپ کے اور اس کے درمیان فرق و اختلاف ہوگا، اتنا ہی ناپسندیدگی بڑھتی جائے گی۔
تو بس خوشی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ کو نامناسب، آپ کو پسند نہ آئے، نامناسب لگے، پسند نہ آئے تو غضب ہے۔ خوشی کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز آپ کو پسند آئے۔ تو جب پسند کوئی چیز آتی ہے تو اس کا تاثر الگ ہوتا ہے، آپ کا چہرہ حشاش بشاش ہو جاتا ہے، آپ کے چہرے کا رنگ جو ہے سرخ ہوتا ہے لیکن غصے والا نہیں ہوتا ہے، آپ کے چہروں پہ لالی چھا جاتی ہے، آنکھ کھال جس کو بشر کہتے ہیں اس میں بشارت آ جاتی ہے۔ بس غصہ اور غضب یہ کیف نفسانی ہے، دو حالتیں ہیں کہ جو انسان کے اوپر آتی ہیں۔ جب اس کا مطلب کہ ابھی تک آپ خوش تھے، بعد میں آپ غصے ہو گئے، بس آپ کا نفس در واقع اس بیس اور اسٹیشن ہے جس کے اوپر الگ الگ حالات طاری ہوتے ہیں۔ بس جہاں پر غصہ یا خوشی کا تصور ہوتا ہے، اس سے کا مطلب یہ کہ وہ شے مادی ہے، وہ شے جسمانی ہے، اور وہ شے حادث ہے، یعنی آج ابھی تھا اور 1 گھنٹے کے بعد نہیں ہے۔ یہ ساری صفات کس کی صفات ہے؟ مخلوق کی۔ اس لیے کہ جس کی صفات یا جس کے عادات و اطوار کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے، اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہے 1 گھنٹے بعد نہیں ہوگا، 1 گھنٹے ابھی ہے 1 گھنٹے کے بعد شاید آپ ناراض ہیں خوش ہو جائیں، یا خوش ہیں 1 گھنٹے کے بعد ناراض ہو جائیں۔ تو خوشی اور ناراضگی کا تعلق جسم و جسمانیات سے ہے۔ بس خدا کے ناراض ہونے کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں ہوگا کہ خداوند عالم کو کوئی چیز بری لگتی ہو جس کی وجہ سے وہ منفعل ہو جاتا ہو اور معاذ اللہ اس کے اندر ایک آگ لگ جاتی ہو اور اس کی حالت پہ ایک عجیب سا غضب طاری ہوتا ہو، یا خوش ہوتا ہو تو بالکل خوش ہو جاتا ہو۔ یہ ذات اقدس اللہ کے لیے محال ہے۔ بس خدا کی خوشی اور خدا کی ناراضگی، یا جس کو کہتے ہیں خدا کا غضب یا خدا کی رضا کیا ہوگی؟ کسی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ آقا کیا خداوند عالم محل عروض غضب اور رضا ہے؟ یعنی ایک نفس ہے جس کے اوپر کبھی خوشی طاری ہوتی ہے کبھی غضب طاری ہوتی ہے، پھر تو خدا نہ ہوا، یہ تو مخلوق ہو گیا کہ ابھی کچھ ہے 1 گھنٹے کے بعد کچھ ہے، جس کے اندر تغییر و تبدل ہو، جس کے اندر کمی زیادتی ہو، یا جس کے اوپر حوادث گزرے، تو اس صورت وہ مخلوق ہے۔ فرمایا کہ ہرگز نہیں، رضا و غضب سے مراد ثواب اور عذاب ہے، سزا اور جزا ہے۔ خدا راضی ہے یعنی آپ کا کام اس لیول کا ہے کہ خدا بندہ اس کام کے بدلے آپ کو جزا دے، انعام دے۔ خدا ناراض ہے یعنی آپ کا کام یا آپ کی سوچ یا آپ کی فکر جو کچھ بھی آپ نے کیا وہ اس لیول پہ پہنچ چکی ہے کہ خدا بندہ اس کے بدلے میں آپ کو سزا دے گا۔ بس فرمایا الرضا ثوابہ والغضب عقابہ۔ خوب، جب یہاں ارشاد ہوتا ہے کہ پروردگار الحمدللہ علی طول عناتہ فی غضبہ، خداوند عالم کے لیے ہم عرض کرتے ہیں پالنے والے تو قابل تعریف ہے، یہ تیری تعریف و ستائش اس بات کے اوپر ہے کہ تیرا حلم طویل ہوتا ہے، تیرا حوصلہ اور تیرے تحمل بہت طولانی ہوتا ہے، جبکہ خاص طور سے غضب کے عالم میں۔ تب اس کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ جب تجھے غصہ آتا ہے تو تو حلم رکھتا، اپنے اوپر قابو رکھتا ہے۔ اس کا مطلب کہ جب انسان کار زشت و بد و فعل انجام دیتا ہے اس وقت انسان کے عمل کے نتیجے میں اس پہ عذاب کیا جا سکتا ہے، اس کو سزا دی جا سکتی ہے، اس کو اس کی اوقات بتائی جا سکتی ہے، اسے ٹھکانہ لگایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تو اس کے اوپر نہ عذاب نازل کرتا ہے اور نہ ہی اس سے توبہ کے سارے راستے چھین لیتا ہے۔ یعنی جب انسان کار بد و زشت و گناہ کرتا ہے اور اس وقت وہ مشمول غضب ہو جاتا ہے، یعنی تیرے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے، تیری سزا کا مستحق ہو جاتا ہے، تب بھی تو اس وقت اس کو سزا نہیں دیتا ہے۔ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى مَا يُرِيدُ، اور جس وقت وہ بندوں کے برے افعال کے مقابلے میں
صبر کرتا ہے، یعنی ان کے اوپر سزا نہیں بھیجتا، عذاب نہیں بھیجتا، یا فوراً ان کے عمل کے مقابلے میں ری ایکٹ نہیں کرتا، واکنش نشان نہیں دکھاتا، عکس العمل نہیں پیش کرتا، اس وقت خداوند عالم وَهُوَ قادر علی ما یرید، اس وقت بھی وہ اس بات پر توانائی و قدرت رکھتا ہے کہ جو چاہے وہ کرے، لیکن اس کے باوجود پروردگار عالم ایسا نہیں کرتا۔ خوب جب ایسا نہیں کرتا تو اس سے ہم کیا سمجھیں؟ اس سے ہم یہ سمجھیں کہ خداوند عالم قادر ہے، توانا ہے، عالم ہے ہمارے گناہوں سے، اس کے باوجود بھی ہمارے اعمال اور ہمارے افعال زشت و بد اور برے اعمال کے نتیجے میں خداوند عالم ہم پر فوراً عذاب یا ہم کو سزا سے نہیں نوازتا ہے، بلکہ قیامت تک اٹھا رکھا ہے کہ آپ توبہ کر لے، آپ کی اولاد توبہ کر لے، کوئی کار خیر کر لے تاکہ مسئلہ حل ہو جائے۔ یہ اس کا طول غضب ہے، طول عنات ہے، یہ اس کا حلم ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ خداوند عالم جو ہماری بخشش کر رہا ہے اور ہمارے برے کاموں کے مقابلے میں فوراً مقابلہ بالمثل نہیں کرتا، یعنی فوراً ریئیکٹ نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہم اس کی قبضے میں نہیں، اس کے اختیار میں نہیں، وہ قادر ہے، اس کے باوجود وہ کوئی عکس العمل نہیں پیش کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جز رحمانیت پروردگار عالم، جز رحیمیت پروردگار، جز اس کی محبت و عطوفت کے علاوہ کوئی اور چیز حاکم نہیں ہے۔ وَإِلَّا ہمارا عمل، ہمارا کام قطعاً اس لائق ہے کہ فوراً ہمارے عمل کے سلسلے میں ہمیں جزا دی جا سکے۔ پروردگار عالم ہمارے عمل کے مقابلے میں عکس العمل پیش کر سکتا ہے، لیکن یہ خدا قادر متعال ہے، یہ ہرگز نہیں کرتا ہے۔ اس کے بعد پروردگار عالم کہ یہاں ہمارے کاموں کو دیکھ کر ہرگز خداوند عالم استجال نہیں کرتا، بس وہ ایک طرف سے حلیم ہے غضب کے وقت، دوسری طرف وہ قادر ہے ہر وہ چیز جو چاہے، پس حقیقت میں عفو و گذشت اس کی مجبوری کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی صفت در واقع اس کے رحیم اور رحمان ہونے کی اور رأفت کی دلیل ہے۔ یہ ہمیں امیدوار کرتی ہے۔ وہ کیا نہیں کر سکتا، لیکن ہمارے ساتھ کچھ نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ ہم کچھ بھی کر لیں پھر بھی اس کی محبت ہماری نسبت ختم نہیں ہوتی۔ ایک نبی کو ہم نے قتل کیا، مارا، دفن کر دیا، پھر اس کی رحمت دوبارہ جو ہے شروع ہوئی، پھر اس نے ایک نبی بھیجا، پھر ایک رسول بھیجا۔ اچھا، بار بار سارے رسول کو بھیجنا، نبیوں کو بھیجنا، اولیاء کو بھیجنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہم سے محبت کرنا نہیں بھولا ہے۔ آخری وقت میں بھی، عذاب کے آخری وقت میں بھی کہتا ہے خوب توبہ کر لو تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ یعنی در واقع پروردگار عالم قادر مطلق ہونے کے باوجود بھی اپنے بندوں کے اوپر رحمت کرتا، حالت عذاب میں بھی وہ رحمان و رحیم ہوتا ہے۔ بس اگر دعا کا خلاصہ کیا جائے تو یہ کیا جائے کہ خدا ارحم الراحمین ہے، جہاں معاف کرنے اور رحم کرنے کی جگہ ہے۔ خدا اعظم المتجبرین ہے، سب سے زیادہ، سب سے بڑا جابر ہے، جبار ہے، جہاں اس کو اپنی عظمت اور بزرگواری پیش کرنی ہوتی ہے، اس کے مقابلے پھر کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اسی طریقے سے ہوا تبارک اسمہ، اس کی ذات بابرکت ہے، اس کا نام کیا ہے؟ الحلیم ہے۔ الحلیم فی موضع الحلم والعنات، وہ حلیم ہے ان تمام مقامات پر جہاں کے اوپر تحمل کی ضرورت ہے اور جہاں پر حلم و بردباری کی ضرورت ہے۔ بس یہ ایک مرحلہ دوم، تدبیر عالم اور ربوبیت پروردگار ایک اساس پہ قائم ہے۔ اصل خدا عالم کا رب ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ خداوند عالم پوری دنیا کو تدبیر کر رہا ہے، وہ ایک اساس پہ قائم ہے۔ وہ اساس کیا ہے؟ وہ یہ ہے جو ہم امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی الحمدللہ خالق الخلق،
اس خدا کی تعریف جو خلق کا خالق ہے. الخلق یعنی الکون، الموجودات، تمام موجودات کا وہ خالق ہے. اب جب خالق ہے تو خالق کسے کہتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے پوچھا کہ اے موسیٰ آپ کا خدا کون ہے؟ فرمایا ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی. میرا خدا وہ ہے جو ہر شے کو خلقت بخشتا ہے، اس کے بعد اس کو اس کے مقصد اور منزل تک پہنچاتا ہے. اسی دو جملے کو جمع کر کے رب کو نام دیتے ہیں. ایجاد کرنا خلاقیت کے شعبے کا تعلق ہے، اور اس ایجاد کی ضرورتوں کو پورا کرنا اس ربانیت و ربوبیت کا تقاضا ہے. اور اس پرورش کا ایک مقصد ہوتا ہے، وہ کیا ہے کہ اس کو اس مقصد تک پہنچا دیا جائے جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اسے ہادی کہتے ہیں. لہذا هو الحادی، هو الخالق، هو الرب العالمین. وہ ہادی بھی ہے، خالق بھی ہے، رب العالمین بھی ہے. سورہ مبارک رعد آیت نمبر 16. پروردگار عالم تمام مخلوقات عالم کو اپنا محتاج سمجھتا ہے، اور نہ یہ کہ سمجھتا ہے اور علم و اعتقاد ہے، در واقع حقیقتاً تمام اشیاء محتاج پروردگار عالم ہیں، اور خدا کے علاوہ اس دنیا اور اس عالم میں کوئی خالق و مالک نہیں ہے. لہذا 16 نمبر آیت میں پروردگار عالم فرماتا قل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل من رب السماوات والارض. میرے حبیب ان تمام منکران خدا سے آپ فرمائیے من رب السماوات والارض، زمین اور آسمان کو پرورش کرنے والا کون ہے؟ یہ ایک سوال ہے. آپ کسی سے پوچھئے کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ تو کہتے صاحب فلاں مورتی نے ہمیں پیدا کیا، فلاں بھگوان نے ہمیں پیدا کیا. یہ بتاؤ اتنا بڑا یونیورس کا سسٹم اس کو کس نے ایجاد کیا؟ ان کی پرورش کون کر رہا ہے؟ بھائی سورج کو انرجی کون دے رہا ہے؟ چاند کو انرجی کون دے رہا ہے؟ جس محور اور مدار پہ سورج چاند گھوم رہے ہیں اس کے اندر روزانہ گریویٹی کا نظام کشش کو کون باقی رکھے ہوئے؟ اس کے بعد اس پلینٹ کو دوسرے پلینٹوں سے ٹکرانے سے کون روکے ہوئے؟ اس کے بعد کروڑوں اور اربوں جو ستارے پیدا ہوئے ہیں اور روزانہ وہ اپنا سفر طے کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں رہے ہیں، ایک دوسرے پہ نہیں گر رہے ہیں. پروردگار یمسک السماوات والارض ان تقع، آسمان کو مسک یعنی روکے ہوئے ہے کہ ایک دوسرے پر گر جائیں. خدا حضور سے کہتا ہے ان سے پوچھو قل من رب السماوات والارض، پوچھو کون ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے. دیکھیں ایک روٹی کھلا دینا یا ایک سسٹم چلا لینا، ایک ادارہ چلا لینا، یا دنیا کی خشکی کے اوپر 75% پانی ہے، 25% خشکی ہے، خشکی کے اوپر کچھ لوگوں پر حکومت کر لینے کو اگر ربوبیت و خدائی کہتے ہیں تو خدا ہمارے اوپر ایک علمی تماچا مار رہا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. یہ زمین ایک چھوٹی سی رنگ ہے جو ایک صحرا کے اندر پھینکی ہوئی ہے. زینب عطارہ نے رسول خدا سے پوچھا ہے رسول آسمان اول کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا آسمان اول کی وسعت، یہ جو ہمیں دنیا نظر آ رہی ہے یہ ایک رنگ ہے، حلقۃ ملقات فی الفلاۃ، جیسے ایک ڈیزرٹ کے اندر ایک چھوٹی سی انگوٹھی پڑی ہو یا ایک چھوٹا سا چھلا پھینکا ہوا. تو یہ زمین جس کو ہم اپنی ملکیت سے، وہ بھی ہماری ملکیت نہیں ہے. اس زمین کی رزق، اس زمین کی فصلیں، اس زمین کا موسم بھی خدا کی دین ہے. اگر انسانوں کے ہاتھ میں موسم بنا لینا ہوتا، انسان نے تنہا چیز کیا سیکھی ہے؟ نظام قدرت کو چھیڑنا سیکھا ہے کہ صاحب بادل کو پروردگار عالم برابر کرتا ہے، ہم اس بادل کے اوپر کھینچ کے لے آئیں گے ایکسٹرا فورس دے کے یا بجلی تڑکا کے، اس سے ہم بارش کر لیں گے. یہی انسان ان بادلوں کو چھیڑنے کی وجہ سے سالہائے گزشتہ میں کتنی بستیاں فلڈز اور طوفان میں بہہ کے ختم ہو گئی.
ما اوتیتم من العلم الا قلیلا خلق الانسان عجولا خلق الانسان حلوا خلق الانسان منوا. انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، انسان جلدی سے مصیبت کے سامنے ہاتھ ڈال دینے والا پیدا کیا گیا ہے، انسان جزوع ہے، انسان تھوڑی دیر میں واویلا کرنے لگتا ہے، انسان عجول ہے، وقت سے پہلے فیصلہ کرنے لگتا ہے. اس کے بعد یہ پریشانی ایک طرف کہ جزوع بھی ہے، حلو بھی ہے، منو بھی ہے. یعنی حلو یعنی درد و الم میں جلدی سے تڑپنے لگتے ہیں. عجول کیا ہے؟ یعنی حقائق کے بارے میں علم نہیں رکھتے، پریشان ہو جاتے ہیں. منو یہ ہے کہ تھوڑا سا اگر اس کے اوپر ذرا سا عنایت کر دو تو یہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے، جو تھوڑا سا اس کے ہاتھ میں ہو تو اس کو روکنا شروع کر دیتا ہے. بھئی کسی حکیم نے اچھی بات، انسان کی مثال ایک چھوٹی چوٹی کی ہے کہ جو سر کے اوپر ایک تنکا اٹھائے ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس میں سے کسی کو نہیں دوں گی. ایک چھوٹا سا تنکا اٹھا کر ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے کہ پوری دنیا کو بھوکے مار ڈالوں گی، میں اس دانے میں سے کسی کو نہیں دوں گی. تیری حیثیت کیا ہے، اوقات کیا ہے، تو ہے کیا؟ جس دنیا میں رہے اس دنیا کا بھی نظام تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. پروردگار کہتا قر، آپ فرمائیے کہ من رب السماوات، قل من رب السماوات والارض، زمین و آسمان کا خدا کون ہے؟ اس کے بعد پروردگار عالم حضور سے کہتا ہے کہ آپ کہیے قل اللہ. اللہ، اللہ کے مطلب ہے وہ ذات کہ جس کے اندر تمام خوبیاں موجود ہے اور کوئی نقص و کمی اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے. ایسی ذات زمین و آسمان کی پرورش کر سکتی ہے، ایسی ذات تمام یونیورس کی نیڈس اور ضرورات اور احتیاجات کو پوری کر سکتی ہے. اس کے بعد قل افاتخذتم من دونہ اولیاء، لیکن تم نے کس دلیل سے، کس بلبوتے پر، کس جواز کے تحت خدا کو چھوڑ کر تم نے اپنے لیے کچھ سرپرستوں کا انتخاب کیا ہے؟ افاتخذتم من دونہ، آیا تم نے قرار دیا ہے اپنے لیے خدا کے علاوہ اولیاء، یعنی تمہارے سرپرست، تمہارے مالک، تمہارے خدا، تمہارے ذمہ دار، لا یملکون لانفسہم نفعا، جن کو تم نے اپنا سرپرست مانا ہے، حاکم و خدا مانا ہے. لا یملکون لانفسہم، وہ خود اپنے لیے نفعا ولا ضرا، نہ اپنا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان، اپنے کو نقصان سے بچا سکتے ہیں. قل هل يستوي الاعمى والبصير. اس کے بعد پروردگار عالم کہتا ہے میرے حبیب ان سے کہیے کیا اندھا اور آنکھ والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اندھا دیکھ سکتا ہے آنکھ والا نہیں دیکھ. یہاں بحث ملکہ و عدم ملکہ کی ہے. وہ آدمی کہ جس کو آنکھ نہیں ہے وہ کیسے وہ کام کر سکتا ہے جو آنکھ والے نے کیا ہے؟ بس آنکھ کبھی اندھا آنکھ نہیں ہو سکتا اور آنکھ کبھی اندھا پن نہیں آ سکتا. آنکھ آنکھ ہے اور آنکھ سے دور ہو جانا، فرمایا اعمیٰ و بصیر ایک جیسے نہیں ہو سکتے ہیں. یہ بت جن کو تم خدا کہتے ہو، یہ مثال ایسے ہی ہے کہ آپ ایک اندھے سے اس بات کا تقاضا کریں کہ وہ دیکھنا شروع کر دے. وہ کہے کہ صاحب میں نہیں دیکھ سکتا، تو یہ بت بھی کہیں گے کہ ہم سے مدد مانگ رہے ہو، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں تو خود ناک پہ مکھی بیٹھ جائے میں اسے ہٹا نہیں سکتا. لوگ میری صفائی کرتے ہیں، میرے یہاں ہر مہینے کی کسی خاص تاریخ میں لوگ آ کے شمع جلاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اس کے بعد جھاڑو پوچھا کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، تب تو جہاں میں رہتا ہوں وہ صاف ہوتا ہے. میں اپنے اختیارات میرے ہاتھ میں نہیں ہے تو میں عالم کی پرورش کیسے کر سکتا ہوں؟ یہاں پروردگار عالم اس آیت میں ارشاد فرماتا دنیا میں جو بھی موجودات ہیں وہ سب کے سب محتاج ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں. بس ام هل تستوی الظلمات والنور، آیا اندھیرا اور روشنی دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بھئی روشنی کہاں، اندھیرا کہاں؟ روشنی یعنی عدم النور، اندھیرا یعنی نور کا نہ ہونا، نور یعنی اندھیرے سے دور ہو جانا. بس یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. تو ہم کیوں کر وہ شے کہ جو اشیاء کو یہاں کے اوپر نور سے کیوں تشبیہ دیا؟ چونکہ روشنی کو روشنی سے کہتے ہیں کہ وہ اشیاء کو ظہور دیتی ہے، اشیاء کو سامنے لے آتی ہے. خداوند عالم نور السماوات والارض یعنی اشیاء جو موجود نہیں تھی
اس کو اللہ نے وجود دیا ہے، عدم کی تاریکی سے نکال کر نور وجود میں لا کے کھڑا کیا ہے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اس کے بعد آواز دیتا ہے پر ام جعلوا للہ شرکاء، آیا تم نے خدا کے لیے شریک بنا دیے، معاون و مددگار بنا دیے۔ خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم، ایسا تو نہیں کہ انہوں نے کچھ بنایا ہو ہم نے بھی کچھ بنایا، بعد میں کہیں کہ دونوں خالق ہیں۔ ام جعلوا للہ شرکاء قل اللہ، اب یہاں سے اصل بات، قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، میرے پیغمبر اعلان کر دیجئے قل اللہ، یعنی بس اللہ ہی ہر شے کا کریٹر ہے، ہر شے کا خالق ہے، ہر شے کا موجد ہے۔ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، وہ یکتا ہے اور تمام اشیاء پر غلبہ اور قہر رکھنے والا ہے۔ خداوند عالم دعوی خدائی نہیں کرتا ہے، خداوند عالم اپنی خدائی کو باقی رکھے ہوئے ہے۔ یہ صبح کا ہونا، شام کا ہونا، اس کا مطلب ابھی نظام عالم پہ جس کی حکومت ہے وہ خدا کی ہے۔ اسی لیے امام مجتبیٰ علیہ السلام اس آدمی سے کہا، اس نے کہا کوئی ایسا راستہ بتائیے جس میں گناہ میں کر سکوں۔ آپ نے فرمایا اس کی روزی کھانا چھوڑ دے۔ اگر انسان خدا کو نہیں مانتا ہے تو اپنی زندگی بغیر کھائے ہوئے بچا لے۔ آج نظام جو فیڈنگ کا نظام ہے، خوراک کا نظام، یہ خدا کا بنایا ہوا، کوئی اور نظام بنا لے کہ تجھے کھانا پینا نہ پڑے تو زندہ رہے۔ تو اگر خدا کا مخالف ہے اور خدا کے بنائے ہوئے قانون پہ عمل کرتا ہے تو یہ بغیرتی ہے، یہ بے حیائی ہے۔ اسے قرآن سفاہت اور حماقت سے تعبیر کرتا ہے کہ تم بنا خدا کے بنائے ہوئے طبعی اور نیچرل قانون پر چل رہے ہو، اس کے بعد خدا کا انکار کرتے ہو۔ لہذا فرمایا خدا کے ساتھ جنگ کرنا یا خدا کے ساتھ مخالفت کرنا محال ہے، خدا کا ثابت کرنا محال ہے۔ خدا ثابت نہیں، سو خدا موجود ہے۔ اسی لیے پورے قرآن میں کہیں اللہ نے اپنے وجود کا ثبوت نہیں دیا، اس لیے کہ جہاں جہاں آپ دیکھیں وہاں خدا تو یہ بھی نہیں کہتا کہ تم آؤ مدرسے میں قرآن پڑھو، خدا یہ بھی نہیں کہتا کسی مولوی کے ساتھ بیٹھو، خدا یہ بھی نہیں کہتا 2-4 گھنٹے بیٹھ کے نماز پڑھو تو ہم سمجھ، خدا کہتا ہے ایک پتی لے لو، ایک مکھی پکڑ لو، ایک مچھر پکڑ لو، خدا کہتا ہے ایک قطرہ پانی لے لو، دنیا کی کوئی بھی حقیر سے حقیر موجود لے لو، اس پہ غور فکر کر لو، اگر ہم نظر نہ آئے تو کہنا سنوری آیاتنا، ہم تمہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاق کے اندر، دنیا کے اندر۔ وفی الانفس، تم اپنے اندر جھانک کے دیکھ لو، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اپنے خدا کو پہچان لے گا انسان۔ فرمایا حتی یتبین، یہاں تک کہ تمہارے لیے بالکل واضح ہو جائے گا کہ انہ هو الحق، کہ وہ حق مطلق ہے۔ لہذا امام علیہ السلام نے یہاں فرمایا خالق الخالق، یعنی تمام صفات الہی کا جو محور ہے، ربوبیت، عفو، رحمت، برکت، رب العالمین، یہ سب کی اصل کیا ہے؟ خلاقیت کے اندر ہے۔ خالق الخالق، خدا خالق خلق ہے۔ جب خداوند عالم خالق خلق ہے تو ایسی ضرورت پیدا کیا ہے، تو جس دلیل سے پیدا کیا ہے اسی دلیل سے اس کی ضرورتوں کو پورا پڑے گا۔ وہ پیدا کرنے کی دلیل کیا ہے؟ اس کی رحمانیت ہے، اس کی فیاضیت ہے، اس کا جود ہے، اس کا کرم ہے۔ تو اب اسی جود و کرم و فیاضیت کی بنیاد پر ان کی پرورش بھی کرے گا۔ اصل میں ہم رب کا مطلب نہیں سمجھتے، رب کا مطلب شاید لوگ خدا کے معنی میں لیتے ہیں، یہ اس کا لازمی معنی ہے۔ رب کے معنی اسے ہیں جس طریقے سے عربی میں اس ٹیوٹر کو مربی کہتے ہیں جو انگلی پکڑ کر شاگرد کو اس کے مقصد تک پہنچاتا، اسے مہارت دیتا ہے، اس ٹیوٹر کو عربی میں مربی کہتے ہیں۔ اچھا، تربیت کا تعلق صرف اور صرف جسمانی نہیں ہے بلکہ اس کو آئیڈیل سکھانا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جس کو آپ انگلی پکڑ بتائیے یہ راستہ ہے، یہ اس کے بعد ڈرائیونگ سکھانا، ہنر سکھانا، فن سکھانا، یہ سب تربیت کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ خدا رب العالمین ہے، یعنی انسان کی انگلی پکڑ کر انسان کو اس کے مقصد سے نزدیک کرتا ہے، قریب کرتا ہے، اس کو مقصد تک پہنچاتا ہے۔ اسی لیے ہدایت کے 2 معنی کتابوں میں ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا۔ بھائی آپ سے پوچھا میں نے کہ مثلا فلاں جگہ کہاں ہے، آپ نے کہا وہ سیدھے چلے جائیے گا، وہ ہے۔ ایک یہ ہے ایصال الی المطلوب،
خالی راستہ ہی دکھانا نہیں بلکہ مقصد تک پہنچانا۔ خداوند عالم دونوں معنی میں ہادی ہے۔ ایک معنی بھی ہے کہ وہ ہدایت دیتا ہے، یعنی ہمیں باید و ناباید کیا کریں کیا نہ کریں، کیسے کریں، کس طرح جئیں، لائف اسٹائل اور زندگی کا طریقہ و انداز بتاتا ہے۔ یہ ہدایت راستہ دکھانے والا رہنمائی والی ہدایت ہے۔ ایک دوسری ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ منزل و مقصد تک پہنچاتا ہے۔ جو خدا ایک نطفے کو رحم مادر میں جانے کے بعد دست بے عمل ہو جاتا ہے، اس کو بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ اس نطفے کو ماں باپ کہاں ہیں؟ پوری انسانیت کہاں ہے؟ ایک نطفہ جو صلب و ترائب کے درمیان سے گزر کر رحم مادر میں آیا، ماں باپ غافل ہے۔ ڈاکٹر بھی کیا کرے؟ اینٹی بائیوٹک دے سکتا ہے اور کیا کر سکتا ہے؟ بہت زیادہ وٹامن ڈی دے سکتا ہے، بہت زیادہ کہ خرما کھاؤ، پھل کھاؤ، کھجور کھاؤ۔ اس کے علاوہ اس نطفے کے اوپر کیا حالات آ رہے ہیں، یہ کن حالات سے گزر رہا ہے، یہ کسی اس کو آکسیجن کی ضرورت ہے کہ نہیں، اسے پانی کی ضرورت ہے کہ نہیں، اسے گرمی کی ضرورت ہے، سردی کی ضرورت ہے، آیا اس کے اندر جینے کے لیے مثلا مولیکیولز کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، یہ کس طرح، یہ خداوند عالم ہے۔ رحم مادر میں یہ خون ہزاروں شکل اختیار کر رہا ہے، کبھی جم جاتا ہے تو کبھی اس میں گوشت پیدا ہو جاتا ہے، تو کبھی اس میں ہڈی بن جاتی ہے، تو کبھی ان ہڈیوں کو ڈھانچے کو مکمل کرنے کے بعد ہڈیوں کے بیچ میں جوڑوں کو جوڑنے کے لیے اسی خون سے ایک مخصوص شے پیدا کرتا ہے جو نہ گوشت ہے نہ چربی ہے، ہڈی اور گوشت کے درمیان کی چیز ہے، جس کو ہم عام طور سے غضرف یا جس کو ہم آپ جو ہے مثلا کری یا غضرف کہتے ہیں عربی میں، یہ چیزیں ان تمام چیزوں کو ایجاد کرتا ہے۔ اور اس کے بعد ماں باپ سے کوئی مطلب نہیں، ماں باپ تیاری کرتے ہیں کہ بچہ کب دنیا میں آئے گا، کیسے آئے گا، کیا ہوگا۔ خدا فرماتا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، خدا وہی ہے جو ماؤں کے رحموں میں تمہاری تصویر کشی کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے ویسے ہماری شخصیت، ہمارے جسم اور ہمارے وجود کی تشکیل دیتا ہے۔ بس وہ خلاق مطلق ہے۔ لہذا فرمایا کہ خالق الخلق، وہ مربی ہے، یعنی ہمیں مقصد تک پہنچا، ایک نطفے کو انسان تک پہنچانے والے کو خدا کہتے ہیں۔ نہ یہ کہ بنے بنائے انسان کا سر جھکوا لینا، ایسے کو خدا نہیں ہو جاتا کہ صاحب تلوار کے زور سے کہتے مانو مجھے خدا، مان لیا اس نے، لیکن کیا وہ خدا ہے؟ خدا اسے کہتے ہیں کہ ایک ناچیز شے کو ایک شے با ارزش میں بدل دے، اشرف المخلوقات میں تبدیل کر دے، ایک معمولی سے سوکھے ہوئے بدنما بدقیافہ کالے سیب کے بیج کو خوشنما، خوش رنگ، خوش مزہ سیب میں تبدیل کر دے، یہ وہ خدا ہے۔ اور اس بیچ ہزاروں پیٹرن بنائے، رزق کے لیے، ہوا کے لیے، بڑھنے کے لیے، رشد کے لیے، نمو کے لیے، اسے خدا کہتے ہیں۔ لذا فرمایا الحمدللہ، تمام تعریف ہے اس خدا کی کہ خالق الخلق، جو تمام اشیاء کا خالق ہے۔ اس کے بعد خالق ہی نہیں ہے، باسط الرزق، خدا شاہد ہے۔ یہ دعا کم سے کم 6 مہینے اس سلسلے میں گفتگو ہونی چاہیے۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ دعا ختم کیسے ہوگی، لیکن انشاءاللہ اس کو جمع جور کر کے معاملات کو تمام کروں گا۔ لیکن اتنے علوم و معارف کے اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں میرے دوستوں، میرے سامعین و ناظرین، کہ خدا شاہد ہے کہ اس مسئلے کو واقعاً غور کرنے کے قابل ہے، فکر کرنے کے قابل ہے۔ فرمایا باسط الرزق، خداوند عالم رزق کو پھیلانا۔ بسط کے معنی ہوتے ہیں ہاتھ کھول دینا، کسی چیز کو کھول دینا۔ اس کے مقابلے میں قبض ہے، بند کرنے، مٹھی بند کرنے کا نام ہے قبض الید، اور مٹھی کھول دینے کا نام ہے بسط الید۔ باسط الرزق یعنی خدا کھلی ہوئی مٹھی سے رزق عنایت کرتا ہے۔ اس سلسلے میں سورہ مبارک ہود میں آیت نمبر 6 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ واقعاً خداوند عالم جب رزق دیتا ہے تو کھلے ہاتھوں سے دیتا ہے، اور اتنا نوازتا ہے کہ کوئی بھی انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک دشمن کے گھر کے اوپر نعمتوں کا انبار لگا دینا۔
ایک اس کے سامنے نعمتوں کا دینا کہ جو اصل خدا کی خدائی تو چھوڑیے، اصل خدا کے بندوں کا دشمن ہے، مبغض ہے، لیکن چونکہ یہ خداوند عالم کی ذات بابرکت عظیم ہے۔ سورہ مبارک ہود ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، ما من دابۃ، دابہ یعنی جنبش کرنے والی چیز، مومنٹ کرنے والی، ما من دابۃ، کوئی بھی ایسی شے جو جنبش کرتی ہے، جو دابہ ہے، زمین پر چل رہی ہے، فی الارض، زمین کے اندر، الا علی اللہ رزقها، مگر یہ کہ اس کا رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ خدا کے ہاتھ میں۔ دیکھیں دابہ کی لفظ استعمال کی جو موومنٹ کرتی ہو، اب چاہے 2 پیروں سے چلے، 4 پیروں سے چلے، یا شکم کے بل گھسٹ کے چلے، یا اصل کسی اور موجود کی پشت پہ رہ کے چلے۔ بہت سے ایسی موجودات ہوتی ہیں جو دوسرے جانوروں کو مسخر کرتی ہیں خدا ان کے لیے، وہ اس کی پشت پہ چلتے، لیکن سب کے رزق کی ذمہ داری امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرمائے، انسان کتنا بدبخت ہے کہ جو خدا معمولی سے کیڑے کو روزی پہنچاتا ہے اسے اس خدا پہ بھروسہ نہیں ہے۔ تلاش و صحیح کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن خدا پہ ایمان نہ رکھنا، بھروسہ نہ رکھنا ایک الگ چیز ہے۔ دیکھیں دعا میں فرمایا کہ پالنے والے، لا ادری، مجھے نہیں معلوم کہ میرا رزق فی سہل ام فی جبل، خشکی میں ہے یا پہاڑوں کے اوپر، ام فی بر ام فی بحر، یا کسی خوش جگہ کے اوپر ہے، برابر زمینوں پہ، یا سمندر کے اندر، مجھے نہیں معلوم۔ فی ید من، کس کے ہاتھ میں ہے، یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ رزق کیسے ملے گا۔ انا الطالب کالحیران وَأَجُولُ فِي طَلَبِهِ الْبُلْدَانِ، میں جو ہے ایک مانگنے والا، تلاش کرنے والا، یہاں جا رہا ہوں وہاں جا رہا ہوں، اس شہر سے اس شہر دھکے مار رہا ہوں۔ پالنے والے ایسا کر کہ میرے رزق کو مستقیماً مجھے بغیر کم سے کم مصیبت مجھ تک پہنچا دے۔ کہتے ہیں جس کی روزی اس کے شہر میں ہو، خوش نصیبوں میں سے ہوتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کے درمیان رہ کے، یہ بھی عنایت الہی ہے، لطف پروردگار عالم ہے، اسی کے لیے انسان سجدہ کرے۔ پر ما من دابۃ، دنیا میں کوئی بھی ایسا جنبندہ نہیں ہے زمین پہ جنبش و مومنٹ کرنے والا نہ ہو، الا ورزقها علی اللہ، الا مگر یہ کہ اس کا رزق پروردگار عالم کے اوپر ہے۔ کیوں؟ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ وہ رہتا کہاں ہے اور ہے کہاں۔ یعنی دیکھیں ان رزق میں پرابلم کہاں ہوتی ہے، میں کہاں جاؤں ڈھونڈنے، بھائی مجھے کیا پتا کہاں، یا گھر تو جانتا ہوں لیکن ابھی کہاں ہے نہیں معلوم۔ خدا یعلم مستقرها ومستودعها، یہ کتاب زندگی ہے جس کو ہم نے مردوں کے لیے بنایا ہوا ہے کہ کوئی مر جائے تو قرآن پڑھ کے اس کو بخش دیا جائے۔ قرآن مردہ ضمیروں کو زندہ کرنے آیا ہے، یہ علم کی کتاب ہے، حیات کی کتاب ہے، اس میں علوم جھرنوں جیسے، چشموں جیسے جاری ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ کتاب رکھنے والا آج دنیا کے سامنے ذلیل و زبون و بے حیا ہے۔ ہر آدمی اس کے سر کے اوپر تھپڑ مار رہا ہے، اس کے بعد ان سے رحمت کی بھیک مانگ رہا ہے۔ قرآن کے طلب استقاموا علی الطریقہ لاسقیناہم ماء غدقا، اگر ہمارے راستے اور طریقوں کو انہوں نے تھامے رکھا ہوتا، اس پہ چلتے رہتے، باقی رہتے، تو ہم انہیں آب گوارا، یعنی ایسی خوشگوار زندگی عنایت کرتے کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر اہل قریہ تقویٰ پہ باقی رہتے تو آسمانوں سے بھی رحمت برستی، زمینوں سے بھی برستی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لو استقاموا علی الطریقہ، یعنی طریقہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا، یہاں ایمان و تقویٰ سے مراد حکومت و ولایت اہل بیت علیہ السلام ہے۔ لوگوں نے چھین لیا۔ اگر امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھ میں یہ حکومت ہوتی تو آج دنیا کے مسائل یہ نہ ہوتے جو ہیں۔ آج انسان کی ضرورت اس سے زیادہ لطیف ہوتی، روٹی کپڑا مکان انسان کی ضرورت نہ ہوتی۔ مجھے کبھی کبھی تعجب ہوتا ہے، میں نے آج تک بے گھر چیوٹی نہیں دیکھی،
میں نے آج تک جاب لیس چونٹی نہیں دیکھی، آج تک ننگی چوٹی نہیں دیکھی۔ بالاخرے اس کے پاس لباس بھی ہے، مکان بھی ہے، خوراک بھی ہے، لیکن بے لباس انسان فراوان ہے، بے مکان انسان فراوان ہے، بیکار انسان فراوان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ظالم نے انسانوں کے اوپر ظلم کیا صرف چند روزہ حکومت کے لیے، چند روزہ حکومت کے لیے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ آج اگر ہم شیعیان امیر المومنین ماتم کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں درد کا پتہ چل گیا ہے، ایک دن آئے گا ساری دنیا کو اس درد کے بارے میں معلوم ہوگا، تب معلوم ہوگا مسجدوں کے اندر کہ نعرہ حیدری لگتا ہے یا فلاں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے آواز دی کہ میں خدا ہوں، مجھے معلوم ہے مستقر بھی مستودع بھی، اور اس کا نمائندہ نہ اسے جگہ معلوم نہ مکان معلوم، جاہل مطلق، قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، وہ کیسے خلیفہ ہو سکتا ہے خدا و رسول کا؟ فرمایا یعلم مستقرها و مستودعها، مستقر یعنی مستقل ٹھکانہ، مستودع یعنی جہاں کے اوپر عارضی طور پر موجود ہے۔ خدا جانتا ہے کہ یہ موجودات کہاں ہیں، بس ہمیں بتانے کی ضرورت ہے خدا میں یہاں ہوں۔ خدا جانتا ہے آپ کہاں ہیں، خدا جانتا ہے کہ ہم کس حالت میں ہیں، بس خدا عالم یہ دیکھتا ہے کہ ان حالات میں یہ کدھر رجوع کرتا ہے۔ بس بات اتنی سی ہے، رزق کو سب کو دیتا ہے، کوئی ایسا نہیں جس کو رزق نہ دیتا ہو۔ اچھا یہ سوال ہے کہ صاحب فلاں آدمی فلاں بت کے سامنے دعا مانگتا ہے، منت پوری کیوں ہوتی ہے اگر وہ باطل ہے؟ بحث حق و باطل کی نہیں ہے، بحث خلاقیت اور رزاقیت پروردگار کی ہے، اس کے علاوہ کوئی دے بھی نہیں سکتا۔ اسے معلوم ہے یہ پتھر پہ سر توڑیں یا سجدے میں میرے سامنے سر رکھیں، کھلانا تو مجھے ہی ہے۔ وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، زمین و آسمان، زمین کے اندر کوئی بھی جنبش کرنے والی موجود نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ کے نزدیک پاس ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اسے معلوم ہے، ہمیشہ جانتا ہے کہ وہ کہاں رہتے ہیں یا عارضی طور پر وہ کس جگہ ہیں۔ ابھی فرض کریں دوپہر کی روٹی کہاں پہنچانی ہے، ظہر کا ناشتہ کہاں پہنچانا ہے، شام کی چاشت کہاں پہنچانی ہے، سونے سے پہلے خوراک اور پوشاک کہاں دینی ہے، خدا کو ایک ایک جگہ اور ایک ایک سب وے اور سب اسٹیشن کو کی اطلاع ہے۔ بارہا میں نے عرض کیا حضرت سلیمان سلام اللہ علیہ پر پانچ تو کیسے رازق ہے، آواز آئی سلیمان تھوڑی دیر سمندر کے کنارے کھڑے رہو، کچھ منظر نظر آئے گا۔ سلام اللہ علیہ کھڑے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک چیونٹی منہ کے اندر ایک چھوٹا سا جو کا ٹکڑا یا ایک روٹی کا چھوٹا سا ذرا سا ذرہ لے کے آئی یا ایک تنکا لے کے آئی۔ وہ ساحل کے کنارے کھڑی تھی، اچانک دیکھا کہ ایک مینڈک آیا، اس مینڈک نے ساحل سمندر کے اوپر اپنی زبان رکھ دی، وہ اس زبان پر چڑھ کر اس کے منہ میں چلی گئی۔ حضرت سلیمان نے سمجھا کہ اس کا کام ختم ہے، بہرحال وہ گیا، حکم ہوا کہ سلیمان آپ کھڑے رہیے۔ آدھا دن گزر گیا، جب نصف دن گزر واپس تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ وہ مینڈک دوبارہ اس نے سر ابھارا سمندر سے، اور وہ چیونٹی کو لیا کہ جس شان سے اس نے ساحل سے اٹھایا تھا اسی شان سے زبان رکھ دی، وہ اتر گئی۔ آپ نے چیونٹی کو روکا کہ چونکہ حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے منطق طیر و حیوانات عطا کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کہاں گئی تھی؟ فرمایا یا نبی اللہ، میں یہاں سے بہت دور ایک جزیرہ ہے، اس جزیرے کے اندر ایک دور دراز ٹیلے کے اوپر چٹان ہے، اس چٹان کے اندر ایک دوسرا چھوٹا پتھر ہے، اس پتھر کے سوراخ کے اندر ایک چھوٹی درار ہے، اس درار کے اندر ایک اندھا کیڑا ہے کہ جو اپنا رزق حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں روزانہ اس کی روزی اسے پہنچاؤں، اور اس مینڈک کو، اس حشرہ خار کو کہ جو انسیکٹ سے غذا پیٹ بھرتا ہے، اسے میرے لیے مسخر قرار دیا ہے کہ میں اس کے منہ میں بیٹھ کر وہاں جاؤں، اس کو کھلا کر واپس آؤں۔ یعلم مستقرها ومستودعها، لہذا فرمایا کہ یہ وہ خدا ہے جو خلق کا پیدا کرنے والا ہے، باسط الرزق، رزق کو کھلے ہاتھوں سے دینے والا ہے۔ بس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی ہماری مٹھیاں بند ہو جاتی کہ اس کو نہیں دیں گے یا اس کی مدد نہیں کریں گے، حتیٰ خدا بند عالم اپنے دشمنوں کے بے نسبت یہ خیال، البتہ خیال میں کہہ رہا ہوں، خدا بند عالم کے اس چیز کی کوئی تصور نہیں ہے۔ باسط الرزق، خدا بند عالم رزق کو
اس طریقے سے منبسط کرتا ہے۔ سورہ مبارک عنکبوت میں اسی امر کی طرف اشارہ کیا ہے پروردگار عالم نے۔ سورہ مبارک عنکبوت میں بھی رازق مطلق ہونے اور پروردگار عالم کی رزاقیت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ المختصر خداوند عالم نے یہ بیان کیا ہے کہ جس کتاب کو ہم کتاب قراءت اور کتاب قداست سمجھتے ہیں، یقیناً یہ کتاب قراءت اور کتاب قداست ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کتاب شرف بھی ہے، یہ کتاب حیات بھی ہے، کتاب زندگی بھی ہے۔ اس کتاب کے بغیر انسان اپنی حیات اور اپنی زندگی کو ادامہ نہیں دے سکتا، اور ہمیں ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جسے پروردگار عالم نے تمام بشریت کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ سورہ مبارک عنکبوت آیت نمبر 17 میں پروردگار عالم اس طرح ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس آیت کی تلاوت میں نے سورہ ہود میں کیا وہ بھی فرمایا کہ پروردگار عالم کے پاس کتاب مبین ہے۔ کیوں؟ یعنی تمام اشیاء پروردگار کے حساب و کتاب میں ہے۔ پس اگر خدا باسط الرزق ہے تو اس معنی میں نہیں ہے کہ اس کا رزق جو ہے کبھی روک دیا جاتا۔ خداوند عالم اپنے رزق کو کبھی کسی بندے اور مخلوق کے مقابلے میں روکتا نہیں ہے۔ یہ بندوں کی نالائقی ہے کہ وہ خداوند عالم کو فراموش کر دیتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، انما تعبدون من دون اللہ اوناسا اوثانا وتخلقون افکا، تم خدا کو چھوڑ کر پرستش کرتے ہو اوثان کی۔ وثن یعنی وہ جو ایکسٹرا ہے، ویسٹیج ہے، جس کو عربی میں نجاست کہتے ہیں۔ یہ جتنے بھی بت ہیں یہ نجاست ہیں، یہ انسانی افکار سے کھیلنے والی بات ہے۔ اوثان ہے، وثن ہے، بت ہیں، تم اللہ کو چھوڑ کر ان کے سامنے جاتے ہو۔ کون لوگ؟ وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، اور ان کے لیے طرح طرح کے قصے بیان کرتے ہو، طرح طرح کے افسانے کرتے ہو کہ یہ فلاں ہیں، یہ دھماکہ ہیں۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے، ان الذین تعبدون من دون اللہ، ان الذین، وہ لوگ جو جن کی عبادت تم کرتے ہو خدا کے علاوہ، ان کی حیثیت کیا ہے؟ لا یملکون رزقا، وہ حتیٰ رزقاً یعنی ایک چھوٹے سے رزق کی بھی مالکیت نہیں رکھتے ہیں۔ یعنی اگر ان کو بھوگ بھی لگانا ہے تو آپ اپنی انگلی سے لگاؤ گے۔ لا یملکون رزقاً، وہ کسی بھی قسم کے رزق کی ملکیت نہیں رہتے۔ لا یملکون لکم رزقاً فابتغوا عند اللہ الرزق، بس جب یہ کسی لائق نہیں ہے تو روزی اور رزق اگر مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، وَاعْبُدُوهُ، اور اسی کے سامنے سر جھکاؤ، اسی کی ربوبیت کا اقرار کرو، وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اسی کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر کے اس کا شکریہ کرو، الیہ ترجعون۔ یہ تو اس دنیا میں ہے، لیکن جب تم پلٹ کے جاؤ گے تو تمہارے سامنے یہ حقیقتیں واضح اور روشن ہو جائیں گی۔ بس رزق تلاش کرنا ہے۔ آج چونکہ شب قدر کی آخری شب ہے، دو تین باتیں عرض کروں کہ ایسا نہیں ہے کہ رزق سے مراد صرف روٹی ہے، رزق سے مطلب خوراک و پوشاک ہے۔ رزق ہر وہ شے ہے جو ہماری ضرورتوں کو پورا کرے، جو ہماری نیڈس ہیں، وہ رزق ہے۔ چاہے وہ زندگی ہے، چاہے وہ مثلا دوست ہیں، چاہے وہ اچھے رشتے ہیں، اولادیں ہیں، کاروبار ہے، حتیٰ وہ مال ہے، وہ صحت ہے، وہ عافیت ہے۔ کہتے ہیں دو نعمتیں ایسی ہیں جس کی قدر اس وقت تک نہیں ہوتی۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک اس کو وہ خطرے میں نہ پڑ جائے۔ نعمتان مغبونتان، دو نعمتیں ہیں جو ہمیشہ غبن میں ہوتی ہیں، لوگ اس پہ دھیان نہیں دیتے ہیں۔ ایک صحت ہے، ایک عافیت۔ جب تک صحت خطرے میں نہ پڑے انسان کو قدر ہے کہ ٹھیک تو ہے، کیا ضرورت ہے۔ عافیت، آج نہ ہمارے پاس صحت ہے نہ ہمارے پاس عافیت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رزقوں میں بہت سے رزق ہے، لیکن اس وقت جس رزق کی پوری دنیا کو ضرورت ہے، ایک صحت ہے، ایک عافیت ہے۔ آپ دیکھیں پوری دنیا پریشان ہے، لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، مسجدیں بند ہیں، امام بارگاہیں بند ہیں، مراکز دعا و عبادت بند ہیں، مراکز کاروبار و زندگی سب بند ہے، چھٹی ہے، ہر انسان بھوکا ہے، پیاسا ہے۔ یہ دو نعمتیں ایسی ہے، عافیت اور صحت،
لہذا امام رضا علیہ السلام جب دعا کرتے فرماتا اللہم انی اسألک العافیہ، پالنے والے عافیت دے. اس کے بعد فرمایا اسألک العافیہ بتمامہا، اسألک العافیہ بکمالہا، اسألک العافیہ بکلہا، اسألک العافیہ من اولہا وإلی آخرہا. پالنے والے عافیت نہیں ہے. دیکھیں نعمت کی قدر نہیں ہے. ابھی یہاں سے ہم نکلتے ہیں اور بمبئی کے آخری کونے تک چلے جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن خدا نخواستہ ہر ایک لمحے ایک لٹیرے کا خطرہ ہو، ایک حملہ ور کا خطرہ ہو، تب ہم کو معلوم ہو کہ سب سے بڑی نعمت تو یہی تھی جس کی ہم قدر نہیں کر رہے تھے. ہمارے انسانوں کی مثال ان مچھلیوں کی ہے کہ ایک دن انہوں نے میٹنگ کی اور انہوں نے کہا کہ جو ہمارے آبا و اجداد ہم سے کہتے آئے ہیں کہ پانی اگر نہ ہو تو مچھلیاں جی نہیں سکتی ہیں، تو وہ پانی ہے کہاں، چلو تلاش کریں. ہمیں آج تک تو نہیں ملا. وہ جتنی بڑی بڑی مچھلیاں تھیں سب نے کہا کہ سب پانی تو ہم نے دیکھا ہی نہیں. سنتے ہیں کہ ضروری ہے ہمارے لیے لیکن ہے کہاں. تو ان میں سے کسی ایک جانور نے جو ہوشیار تھا، حکیم تھا، اس نے کہا چونکہ تم پانی کے اندر ڈوبے ہوئے ہو لہذا تمہیں پانی کے بارے میں خبر نہیں ہے. ہم نعمت الہی میں اس قدر غرق ہیں کہ نعمت کا احساس نہیں ہے. عافیت یعنی اگر خدا شاید عافیت اٹھ جائے تو اس مکان سے آپ اپنے روم تک جانے کو ترس جائیں گے. ہزاروں خطرے، ہزاروں پریشانیاں، لیکن چونکہ یہ عافیت ہے لہذا ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. بس یہ شب طلب پروردگار ہے. آج کی شب جس کو شب قدر ہوا، قرآن میں ہے کہ وَتُفْرَقُ فِيهِ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ حَكِيمٍ. آج کے دن جو میجر پروگرام سے پروردگار عالم اس کو بناتا ہے ہمارے لیے. جو سال بھر ہمارے اوپر ہونے والا ہے وہ آج کی شب طے کیا جاتا ہے. تو آئیے اگر وہ ہمارے حق میں نہیں ہے تب بھی دعا سے اس کو ہم بدل سکتے ہیں، اور اگر ہمارے حق میں ہے تب بھی ہم دعا سے اس کی گارنٹی لے سکتے ہیں، اور اگر ہمارے لیے نہیں لکھا گیا ہے تو ہم لکھوا سکتے ہیں. لہذا آج کی شب جو دعائیں کی جاتی اللہم ارزقنا زیارت بیتک وحج بیتک الحرام وزیارت قبر نبیک فی عامنا ھذا وفی کل عام. بولنے والے حج کے واکتبنی من حجاج بیتک الحرام، حاجیوں میں ہمارا نام لکھ، پیغمبر کے ظاہروں میں ہمارا نام لکھ اس سال اور آنے والے سالوں میں. پالنے والے ہمیں ورزقنا مشاہد اولیاء، تو اپنے اولیاء یعنی ائمہ طاہرین کی زیارت کا شرف عنایت فرما. یہ ایک طرف. دوسری طرف جو ہم خدا سے طلب کرتے پالنے والے اسألک الرزق، خدا ہمیں رزق دے. اللہم طول اعمارنا، ہماری حیات کو طولانی فرما. خوب تمام نعمتیں کب کام آمد جب ہمارے پاس حیات ہے. حیات ہی نہیں ہوگی تو رزق کیا ہوگا، نعمت کیا ہوگی. لہذا پالنے والے حیات کو طولانی فرما. آج کی شب میں انسان دعا کرے کہ پالنے والے وہ تمام رزق جو تو نے طیبین و طاہرین اور اپنے نیک بندوں کو عطا کیا ہے وہ عنایت فرما. لہذا روایتوں میں ہے کہ آج کی شب اگر انسان بیمار بھی ہو تو تکیہ لگا کے اس کو تھوڑا سا بٹھا دیا جائے، یا ذرا سا اس کے بدن کے اینگل میں یا اس کی سائز میں یا اس کے انداز و کیفیت میں تبدیلی کر دی جائے تاکہ لگے کہ شب قدر کے لیے یہ آمادہ ہے. روایتوں امام جعفر صادق علیہ السلام کی طبیعت خراب تھی. آپ نے اپنے بچوں سے کہا کہ مجھے کسی بستر پہ یا کسی تخت پر بٹھا کے لے چلو. حضرت کو ایک اسٹریچر پہ رکھ کر لے جایا گیا اور مسجد نبی میں آپ کو لٹا دیا گیا اور آپ کے سرہانے ایک تکیہ رکھا گیا. رات بھر آپ نے دعا کی، عبادت کی. شب قدر یہ ہے. امام معصوم بظاہر تمام فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، لیکن اہمیت اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ خدا آج کی شب دعا ہے، شب عبادت ہے. بعض وقت لوگ دعائے جوشن کبھی پڑھنے بیٹھتے ہیں دھاگا لے کے بیٹھ جاتے ہیں. میں نہیں کہتا یہ برا ہے، لیکن یہ سوچو کہ خدا کی طرف سے توجہ ہٹا کے تمہارا ذہن لوٹے اور دھاگے میں. خدا کی طرف سے تمہارا توجہ ہٹ کے جو ہے خدا سے طلب کرو. کسی نے عرفے کے دن کوئی بھیک مانگ رہا تھا، امام سجاد علیہ السلام آج کے دن انسان سے مانگ رہا ہے. آج کے دن در پروردگار کھلا ہوا ہے، جا خدا سے مانگ. آج کی شب کہتے تمام فرشتگان الہی تنزل الملائکۃ والروح، تمام فرشتے اور سردار فرشتہ آج کی شب نازل ہوتے. آسمان خالی ہو جاتا ہے فرشتوں سے. فرشتے آواز دیتے ہیں این الطالبون این المستغفرون این المسترزقون
این المستنجون، کہاں ہے نجات کے طلب مند، کہاں ہے حیات چاہنے والے، کہاں ہے رزق چاہنے والے، حتیٰ یطلع الصبح، یہاں تک کہ صبح نمودار ہو جاتی ہے، فجر طلوع ہو جاتی ہے. لہذا طلوع فجر تک آج کی شب خدا را نہ سوئیے گا. حتیٰ روایت میں وارد ہوا ہے کہ انسان اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی جگا کے بٹھا دے. ائمہ طاہرین علیہ السلام فرماتے تھے کہ ارقد الصغار، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جگاؤ آج کی شب، کسی بہانے، کھانے کے بہانے، پلانے یا حتیٰ کسی کام میں لگاؤ، لیکن بیدار رہیں تاکہ ان کی قسمت بھی جاگ جائے، آج کی شب جاگنے والوں میں حساب ہو جائے. اور اگر کوئی شب قدر کو در کر لے، شب قدر کا در کرنا یعنی حقیقت ولایت تک پہنچنا. بس دوستو عزیزو، آج کی شب دعا ہے. خصوصاً چند چیزوں کے لیے دعا کیجیے گا. یہ بیماری وبا جس نے عافیت و صحت چھین لی ہے، اس کے لیے دعا کیجیے گا. جو لوگ بیمار ہیں ان کی شفا کے لیے دعا کیجیے گا. اور یہ دعا کیجیے کہ پالنے والے طاغین، باغین، ظالمین اور وہ لوگ جو بشر کو اذیت کرنے کے لیے اپنے نت نئے پروگرام بناتے ہیں، خدا آج کی شب ان کے لیے مرگ و ضلالت لکھ دے. اور ان تمام علماء، فقہا، مراجع اعظام، خدمت گزاران دین جو کسی نہ کسی ذریعے سے دین و ملت کی خدمت کرتے ہیں، خدا ان کی حیات کو طولانی فرما. آج کی شب دعا کیجیے گا کہ فلسطین کے مومنوں کو خدا مدد کرے، انسانوں کی مدد کرے، اور اسرائیل اور امریکہ کو سبق دے اور انہیں نیست نابود کرے کہ مٹھی بھر مظلوموں کے اوپر وہ ظلم کر رہے ہیں. اور جہاں جہاں بھی اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، جہاں جہاں فرزندان توحید کے خلاف سازشیں ہو رہی ہے، خدا ان کے موضع نہر تک اپنا عذاب نازل فرما. اور یہ بھی دعا کیجیے گا کہ خدا ہمارے مرحومین کی قبروں پر رحمت نازل فرما اور انہیں رجعت میں اس دنیا میں دوبارہ آنے اور زندہ ہونے کی توفیق عنایت فرما. اور یہ دعائیں خاص دعا کیجیے گا جو میرے استاد محمد تقی بہجت رضوان اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شب قدر میں گڑ گڑا کے یہ دعا کرنا کہ پالنے والے مجھے ان لوگوں میں قرار مت دے جس کی طرف تو نگاہ بھی نہیں ڈالتا. پالنے والے مجھے امام زمانہ کے دعا میں شامل فرما. یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام جب دعا کریں تو اس دعا میں ہمارا بھی حصہ ہو کہ امام زمانہ کہ اس دعا کے مسئلے میں ہم بھی شامل ہوں. پالنے والے اس شب عبادت کی توفیق، طاعت کی توفیق، مغفرت کی توفیق، گناہوں سے توبے کی توفیق اور اپنے اندر موجود کمیوں اور خرابیوں کو جاننے اور اس سے دور رہنے اور اس سے بچنے کا عہد کرنے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. آمین یا رب